قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت قائد حزب اختلاف شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کے حقوق وہ عطا فرمائے اور خواتین کی عزت اور توقیر کی انتہائی اعلیٰ طریقے سے آپ نے اس بارے میں بیان فرمایا، اور ریاست مدینہ کے حوالے سے جناب اسپیکر، جو انصاف کا نظام قائم ہوا تھا، جو غریب اور یتیم کے حقوق کی بات ہوئی تھی، اور ریاست مدینہ میں جناب اسپیکر کوئی بھوکا رات کو نہیں سوتا تھا، کسی بیوہ اور یتیم کے حق تلفی نہیں ہوتی تھی، اور سماجی اور بنیادی اور معاشی حقوق سب کو مہیا تھے۔ جناب اسپیکر، یہ تھا وہ ویژن اس ہادی برحق کا، اور آج جب ہم بات کرتے ہیں جناب اسپیکر ریاست مدینہ کی، تو وہاں پر بھوک اور افلاس نہیں تھی، ریاست مدینہ میں ناانصافی نہیں تھی، ریاست مدینہ میں کمر توڑ مہنگائی نہیں تھی، ریاست مدینہ میں بے روزگاری نہیں تھی۔ جناب اسپیکر، ہم دن رات یہاں پر سنتے ہیں ریاست مدینہ کا ذکر، دل اور پلیز خوف سے ہم کانپ اٹھتے ہیں کہ کہاں ریاست مدینہ اور کہاں ایسی حکومت جو کہ اس ملک کے اندر آج ایک بھاری بوجھ بن چکی ہے جناب اسپیکر۔ اور میں یہ کہوں گا آپ کو کہ اسی فلور پہ جناب اسپیکر ہم نے کئی مرتبہ اور ٹیلی ویژن پر بھی ریاست مدینہ کا ذکر سنا، مگر آپ تو مظلوموں محروموں کو پروٹیکٹ کرتے تھے، ان کی حفاظت فرماتے تھے، یتیموں اور غریبوں کے ملجا و ماوا تھے۔ جناب اسپیکر، آج ہم یہاں پر پاکستان کے اندر کمر توڑ مہنگائی ہو، اور میں نے اسی فلور پر 17 جون کو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا جناب اسپیکر کہ یہ بجٹ جو اس حکومت نے پیش کیا وہ سراسر فراڈ پر مبنی تھا، اور میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ یہ جو کہتے تھے کہ یہ بجٹ ٹیکس فری ہے، میں نے اور کاش ایسا نہ ہوتا، میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور کئی منی ٹیکسز آئیں گے اور عوام کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ جہاں اسپیکر، آپ کو یاد ہے کہ 3 دن کس طرح ٹریجری بینچز سے کتابوں کی شکل میں اپوزیشن کے سروں پر پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، اور گریبان پکڑے گئے۔ یہاں اسپیکر، ریاست مدینہ میں تو اس طرح کو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ہر ایک کو بات کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ اور جہاں اسپیکر، میں نے یہ آپ کو گزارش کی تھی اور میری دعا تھی کہ I had been proven wrong، لیکن بدقسمتی سے
ایسا نہ ہوا اور منی بجٹ کے اوپر منی بجٹ آیا، اور آج یہ بات، یہ معزز ایوان نہیں، پورا پاکستان بچہ بچہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ 74 سال کی بدترین حکومت آئی ہے جس نے عوام کا سانس جینا چھین لیا ہے۔ جناب اسپیکر، دیکھیے ابھی 15 اکتوبر کو، کل 12 ربیع الاول ہے، اور 3 دن پہلے ریاست مدینہ کا دن رات نام لینے والے انہوں نے پھر مہنگائی کا ایک اور سیلاب میں عوام کو ڈبو دیا ہے۔ بجلی فی یونٹ 1.5 ارب روپے کا 1.5 روپے کا اضافہ۔ جناب اسپیکر، پٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل 10 سے 12 روپے فی لیٹر کا اضافہ، اور بجلی کے بل بجلی بن کر عوام پر گر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ریاست مدینہ کی بات کریں جناب اسپیکر، گھی کو دیکھ لیں، 49 روپے اس میں اضافہ ہوا۔ یہ 72 گھنٹے پہلے کوکنگ آئل کو دیکھیں، 110 روپے کا اضافہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ظلم کی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ جناب اسپیکر، لاکھوں لوگ آج بے روزگار ہو چکے ہیں، غریب کنبے سے ان کے منہ سے نوالا چھینا جا چکا ہے، لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں جناب اسپیکر۔ اور میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، اور آپ مجھ سے اتفاق فرمائیں گے کہ آٹا اور چینی اور دال 20,000 روپے مہینہ کمانے والے کنبے کی اپروچ سے باہر جا چکا ہے، اور 20,000 روپے کی تنخواہ ہو اور بجلی اور گیس کا بل 10,000 روپے آ جائے، وہ کس طرح اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی پوری کرے گا؟ وہ کس طرح بیمار بیٹی کے لیے دوائی لے کے آئے گا جناب اسپیکر؟ اور وہ کس طرح اپنے بچوں کو جسم پر سادے کپڑے مہیا کرے گا؟ جناب اسپیکر، دیکھتی آنکھ نے اور ان کانوں نے اس طرح کا محشر 74 سال میں نہیں دیکھا، اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ لیکن کل اخبارات میں جناب اسپیکر آپ نظر ڈالیں تو اس میں صاف لکھا ہے کہ آئی ایم ایف ابھی بھی ان کے ساتھ راضی نہیں ہوا، اور وہ مزید شکنجے میں لانا چاہتا ہے۔ یہ تو شکنجے میں ہیں ہی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو شکنجے میں لانا چاہتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ تباہی جو پورے ملک میں پھیل چکی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ تباہی رک سکے گی یا نہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن یہ حکومت پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا چکی ہے، اور نوزائیدہ بچوں کے منہ سے دودھ وہ چھینا جا چکا ہے۔ جناب اسپیکر، نو کراس ٹاک پلیز۔ میں پھر جناب اسپیکر، جی پلیز۔ ٹیلی ویژن پر تقاریر میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر عمران خان نیازی صاحب نے کہا
کہ جب بجلی اور گیس کے بل میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ وزیر اعظم اور حکومت چور ہے. یہیں پر نہیں، یہی نہیں جناب اسپیکر، اور یہ بھی کہا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 1 روپیہ کم ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہیں. جناب اسپیکر، یہی نہیں، یہ فرمایا عمران خان نیازی صاحب نے. جناب اسپیکر، یا تو ان کو آپ خاموش کروائیں وگرنہ نہیں، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس. آپ بھی تھوڑا پلیز، جی پلیز آپ بات کر لیں پلیز. نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز. ابائی صاحب آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، آپ پلیز نو کراس ٹاک پلیز. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر اب ادویات کی قیمتوں میں 500% اضافہ ہو جائے تو آپ فرما دیجئے گا کہ اس حکومت کو آپ کیا فرمائیں گے. اگر ڈالر روپے کے مقابلے میں 40% اوپر چلے جائے تو اس حکومت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے. جناب اسپیکر، آج آپ کو علم ہے کہ ڈالر جو ہے وہ آج 175 روپے کی بلند ترین سطح پہ ہے. صرف آج 2 روپے کا اس میں مزید اضافہ ہوا. تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے جناب اسپیکر کہ یہ امپورٹڈ انفلیشن جو ہے یہ کس طرح اس ملک کے اندر خودکشیاں کروانے کا موجب بن رہی ہے، کس طرح فاقہ کشی کا موجب بن رہی ہے یہ امپورٹڈ انفلیشن. اور جناب اسپیکر، یہ ایک زرعی ملک ہے. کبھی کبھار موسمی اور کسی آفت کی وجہ سے کاشت فصل خراب ہو سکتی ہے، لیکن عموماً پاکستان کے اندر اعلیٰ درجے کی وہ غریب عوام کو مفت مہیا ہوتی ہے. آج وہ سب ختم ہو چکا. ایسی حکومت کو آپ کیا کہیں گے؟ میں وہ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا کہ اس لیے کہ یہ معاشرہ ان 3.5 سالوں میں جتنا زہریلا ہو چکا ہے اس کو واپس اس کے نارمل سطح کے اوپر لانا جان جوکوں کا کام ہے. اور جب کل ہم اس عظیم ہستی کی یوم ولادت انتہائی جوش و خروش سے منا رہے ہیں تو کسی صورت بھی میں ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کہ ان کا پیغام، ان کا حکم، اسوہ حسنہ، اس کی خدا نہ خواستہ کسی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ گستاخی نہ ہو. جناب اسپیکر، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدر مملکت نے یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اکانومی کی سمت درست ہو گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ صدر مملکت اتنے بے خبر ہیں کہ اس ملک کے اندر تو لوگ اب سفید پوش بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. کیا صدر مملکت کو یہ نظر نہیں آیا جناب اسپیکر؟ اور بجلی، گیس، میں نے کوئی غیر پارلیمانی بات نہیں کی. ابائی صاحب آپ اشارے نہ کریں، وہ سارا اب پلیز وہ باتیں کر رہے ہیں آپ کو نظر نہیں، آپ پلیز 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 میاں صاحب. اسپیکر،
صدر مملکت کو جو چینی گندم کے جو سکینڈلز ہوئے جس میں اربوں کھربوں اس غریب قوم کے لٹ گئے، اربوں کھربوں، پہلے ایکسپورٹ کر کے اربوں روپے کی سبسڈیز دی، ڈالر اور روپے کے جو تھا توازن، اس کے نتیجے میں ونڈ فال پروفٹس ہوئے۔ اس ملک کا جو سکیئرس فارن ایکسچینج زر مبادلہ جو کہ انتہائی اہم مدات میں استعمال ہونا چاہیے تھا اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، وہ ایسے کاموں پر استعمال ہوا جس سے کہ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر اس اکانومی کی تباہی ہو گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے ہم سب کہتے ہیں کہ 15,000 ارب روپے کے قرضے تو لے لیے، کہیں ایک نئی اینٹ نظر نہیں آتی، اور اگر یہی پیسہ اگر پاکستان کے عوام کو تقسیم کیا جاتا تو فی یونٹ 3-3.5 لاکھ روپیہ ان کے حصے میں آتا، اور آج یہ تباہی اور بربادی کے بعد بھی ان کو صبر اور چین نہیں آیا، اور غریب عوام کے اوپر مہنگائی کے بم بدستور وہ جو ڈرون حملوں کے ذریعے ان کو تباہی کے دہانے ان کو دھکیل رہے ہیں۔ میں آپ سے ملتمس ہوں جناب اسپیکر کہ اگر اس سیلاب کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا خدا نہ خواستہ، اور ہم سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ LNG کا جو سکینڈل ہے وہ آپ کو علم ہے، آپ کو اچھی طرح علم ہے، یقیناً آپ تخلیہ میں مجھ سے اس کے بارے میں بات فرمائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ جو لانگ ٹرم ایگریمنٹس تھے وہ اس حکومت نے نہ جانے کن وجوہات پر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا اور کوشش نہیں کی، اور اس میں کس کا قصور ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ نہ LNG سکینڈل جس کے بارے میں عمران خان نیازی صاحب نے بہت ٹاکنگ ایٹ دا ٹاپ آف ہز وائس کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں یہ نہیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کئی ماہ نہیں اب سال سے اوپر گزر گیا، ایک کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا جناب اسپیکر کہ آج نواز شریف کے دور میں جو LNG $10 میں پڑتی تھی آج $56 میں پڑ رہی ہے، $56 میں۔ No cross talk, please. No cross talk, please. جناب اسپیکر اس سے اس قوم کی اتنی تباہی ہوئی ہے، اکانومی کی اتنی تباہی ہوئی ہے جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے جناب اسپیکر۔ جی پلیز۔ میں گزارش کر رہا تھا لیکوڈ نیچرل گیس کے بارے میں کہ انہوں نے جس طرح اس کو اور سپاٹ ریٹ کی طرف دیکھتے رہے، جب سپاٹ ریٹ جناب اسپیکر انتہائی یعنی ڈرٹ چیپ تھا، پینٹس، اس وقت انہوں نے کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے ہمسایہ ملک نے وہ جو سپاٹ ریٹ $4 کا تھا یا $5 کا تھا، بے تحاشا LNG خریدی، اور یہ نہ جانے کس کا انتظار کرتے رہے، کون ان کو ایڈوائز کر رہا تھا،
اور پھر انہوں نے جو جدید ترین بجلی کے پلانٹس ہیں ان کو بند کر دیا اور مہنگا ترین فرنس آئل اور آئل کی بنیاد پر انہوں نے بجلی بنائی جو آج ہر لمحے، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر رات عوام کے اوپر بم برسا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے عوام کی زندگی تنگ کر دی ہے اور عوام کو اپنا جسم برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے جناب اسپیکر غریب، یتیم اور بیوہ کے آنسوؤں کا ان کو حساب دینا پڑے گا، اور وہ دن دور نہیں، ان کو ہر وقت حساب دینا پڑے گا جناب اسپیکر۔ اور جناب اسپیکر، کل جس عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے، انہوں نے تو دنیا میں وہ پیغام دیا، ابدی پیغام چھوڑا کہ یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کا حق سب سے اول ہے، فائق ہے، اور انہوں نے جتنی غریب ماری اور لوگوں کو فاقہ کشی پر جو مجبور کیا ہے، جناب اسپیکر یقین مانیں اثر حاضر کوئی اس سے بدترین مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف ہم سب نے کمر باندھ لی ہے، اور مہنگائی اور بے روزگاری سے ستائی ہوئی یہ قوم سونامی، مہنگائی کی سونامی اس دھاندلی زدہ حکومت کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گی انشاءاللہ، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب پاکستان کے کونے کونے میں جا کر ہم عوام کی جو مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، ان کو ہم ان کی آواز نہیں بن جاتے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔